نعیم پنجوتا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اہم اور بہت ہی آرٹیکولیٹ جو ہیں وہ لیڈر ہیں، ترجمان بھی ہیں۔ نعیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ نے وہ تو ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی؟ بالکل دیکھیے جی۔ اور وہ ایسی ہے کہ اس میں پہلے تو وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کا دفاع کرتے ہیں، اپنے اوپر جو ان کے جو الزامات لگ رہے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں۔ پھر جو بہت سارے یوٹیوبرز ہیں پھر ان کے اوپر وہ ان کو یعنی سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے۔ اور پھر وہ آتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے تو میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ جائیں بات کریں، اور آپ کو میرے سے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جائیں، اور ایک طرح کا بلینک چیک ہے۔ یہ بتائیں، یہ دیکھ کے آپ کو بھی کچھ تھوڑا سا پریشانی ہوئی ہے؟ آپ کو لگ رہا تھا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، اعظم سوادی صاحب کا جو بیان تھا وہ میں نے سنا ہے، اور میں کیونکہ اس میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھا، میں نے ہمیشہ خان صاحب کو اس حوالے سے، ملک کے حوالے سے کنسرن پایا ہے، اور ملک کی خاطر پہلے بھی انہوں نے بات کی۔ اس میں جتنی بھی باتیں انہوں نے کی، جتنے بھی نکات ہے، جو لیٹر آیا، جو ٹویٹس آئے، ان تمام میں ذکر کس کا ہے؟ پاکستان میں جمہوریت، قانون کی بالادستی، پیکل لاء کے خلاف، ملک کی معیشت جو ہے کس طرح ترقی پا سکتی ہے، ملک کے کیا مسائل ہیں، امن کیسے آ سکتا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن، تمام تر چیزوں کے حوالے سے۔ اس میں ایک جگہ پر بھی میں نے ذکر یہ نہیں دیکھا کہ میری رہائی اس بات چیت کے اندر جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں، تو وہ تو ملک کے لیے معاملہ ہے۔ لیکن جو سختی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، جو پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بڑی ہمیں دیکھنے کو آئی، خان صاحب کے اپنے بیانات تھے اس پہ آئی، اور پھر بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں وہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے، تو ایک غصہ تو اسٹیبلشمنٹ میں ہے۔ اب ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں صرف اعظم سوادی صاحب نہیں بلکہ اور بھی اہم لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ جہاں موقف کی بات ہے کسی بھی ادارے کے حوالے سے، تو جس ادارے کا جو رول ہوتا ہے اس پر یقیناً اگر کوئی غلط پالیسی ہوتی ہے اس ادارے کی، یا اس کے کسی سربراہ کی، یا کوئی 2 اشخاص کی، 4 کی، کوئی غلط کوئی کام کرتا ہے تو اس شخص کے حوالے سے ضرور تنقید ہوتی ہے۔ اب کیا پاکستان کے اندر آئین جو ہے وہ پامال نہیں کیا گیا؟ کیا چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے وہ کر کے ایک ایسی حکومت کو فارم 47 کے مطابق نہیں لایا گیا؟ کیا لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں چلائی گئیں؟ کیا احتجاج کے اوپر پابندی نہیں ہے؟ کیا آپ کو آئین کا آرٹیکل 16 اجازت نہیں دیتا؟ تو یہ تمام جو چیزیں جو ہیں وہ تنقید ہوگی۔ تنقید اسٹیبلشمنٹ پہ ہو رہی تھی اور دبا کی ہوئی ہے، دیکھیں دونوں پہ ہوئی، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہوئی ہے اور جو حکمران ہیں اس پہ بھی ہوئی ہے۔ لیکن اب اگر بات چیت کرنی ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر یہ بحث تو آبویسلی ہوتی ہوگی، اور اس بحث میں کیا اب یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم نے جو کچھ کرنا تھا، جو سخت رویہ اختیار کرنا تھا، جو دھرنے کرنے تھے، لانگ مارچ کرنی تھی، وہ سب کر لی، اب ذرا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ سے ایک کمفرٹ لیول پیدا کیا جائے؟ یہ بحث تو میرے خیال میں شروع ہو گئی ہے۔ نہیں، دیکھیں، جو احتجاجوں کا معاملہ ہے، آپ نے دیکھا کے پی کے اندر مختلف کنونشنز کر رہے ہیں، پشاور میں ہوا، اس کے بعد سوات ہونے جا رہا ہے 12 کو، مختلف اور اضلاع میں ہوگا۔ اسی طرح جو اتحاد ہے، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کے حوالے سے بھی ابھی گور صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بیان دیا، میری بھی مختلف جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اور اس میں بڑا کلیئر موقف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک لائے عمل نظر آئے گا، جس میں ہم مختلف کنونشنز کرنے جا رہے ہیں، یعنی اتحاد کے پلیٹ فارمز کے اوپر یہ ہوں گے، اور یہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ کنونشنز ہونے جا رہے ہیں، یا اسٹریٹ موومنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ خان صاحب کا واضح موقف تھا کہ آپ نے تمام جماعتوں کو ملا کے وہ جو ایک متفقہ طور پر لائے عمل ہو، اسٹریٹجی ہو، وہ سامنے آئے گی، اور وہ انشاءاللہ آپ کو ہوپ سو 15 کے بعد آئے گی۔ والا معاملہ تھوڑا سا نازک ہے نا، مجھے لگتا ہے، اسی لیے شاید آپ بھی تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ ڈائریکٹلی بات نہ کریں، کیونکہ سینسٹیو معاملہ ہو گیا ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے آپ نے یہ ٹھہراؤ استعمال نہیں کرنا تھا، آپ نے توپوں کے دہانے کھول دینے تھے، کیونکہ خان صاحب نے خود کھولے ہوئے تھے، آپ نے تو ان کی پالیسی فالو کرنی ہے۔ اب ادھر تھوڑی خاموشی ہو گئی ہے، تو آپ کی طرف بھی خاموشی ہو گئی؟ نہیں، دیکھیں، کوئی خاموشی نہیں ہوئی، خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں، پچھلی میٹنگ کے اوپر 3 لوگوں کی ملاقات کروائی گئی، حالانکہ لسٹ میں اور نام تھے۔ اسی طرح سے کل ملاقات کا دن ہے، بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے، خان صاحب کا جیسے موقف آتا ہے، پیغام آتا ہے، وہ آتا ہے، ملک کی مسائل کی، امن کے حوالے سے، قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ کوئی ایسا صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ خان صاحب کا یہی پالیسی ہے۔ دیکھیں، خان صاحب کی پالیسی اگر انہوں نے بات کی ہے، کہ میں نے ان سے بات کی، اور جس طرح سے بھی بات کی انہوں نے کی، کس طرح سے کیا جواب ہوا، کیا سوال ہوا،
وہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھا. ڈیفینیٹلی وہ اس ملاقات کے اندر موجود تھے. کل مزید ملاقات ہوگی, مزید کیا اس کی ہرارکی کیا ہے, کیا اس کے بنائے گئے ہیں ٹی آر اوز کیا ہیں, کس طرح سے کن شرائط کے اوپر کیا کیا معاملہ ہے, تو آپ کے سامنے کل تب تک ویٹ کریں گے. ابھی اعظم سواتی صاحب کی بات کو ایٹ فیس ویلیو میں خلے پارٹی پہ نہیں لے رہی, اس کا مطلب ہے نہیں. دیکھیں ہر رہنما کی ویلیو ہے, ہر بندے کی ویلیو ہے. ڈیفینیٹلی ہمارا لیڈر ہے اور تمام لوگ کل سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور چیئرمین ہیں, کل ملنے جا رہے ہیں اور کل ملاقات کے بعد جو ہے مزید صورتحال بھی آپ کو واضح نظر آ جائے گی. لیکن ساتھ میں جو احتجاج اور وہ سارا ہے وہ سارا ہمارا جاری ہے. لیکن اس میں پھر نہیں صاحب دو ہی آپشن ہوں گے نا. کل جو ملاقات ہوگی میرے خیال میں جو بھی جا کے ملے گا, ایک تو آخر وقت تک یہ بھی نہیں پتہ چلتا نا کون مل رہا ہے, گیٹ پہ جا کے لوگوں کو روک بھی دیا جاتا ہے, تو وہ بھی کہانی ہے. لیکن بہرحال جو بھی ملے گا میرے خیال میں وہ کل پہلا سوال تو یہی کرے گا کہ خان صاحب وہ اعظم سواتی صاحب نے جو کل وہ کہا تھا آپ کے حوالے سے وہ بات ٹھیک ہے, میرا خیال ہے. اور وہ ان کے پاس دو ہی جواب ہوں گے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, آپ بھی جا کے بات کریں, یا وہ کہیں گے نہیں میں نے تو اسی کو بات نہیں کی. نہیں دیکھیں, ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ عمران خان کے ترلے کر رہے ہیں کہ ڈیل مانگ رہے ہیں, تو ڈیل وہ ہوتی ہے جو نواز شریف صاحب نے لی. لندن جس طرح بھاگے پھر واپس ڈیل کر کے آئے, جس طرح اقتدار دیا گیا, پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن, اس کے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا, الیکشن لوٹا گیا, مقرر وقت پہ الیکشن نہیں کروائے گئے, الیکشن کمیشن کا جو رول ہے, عدالتیں جس طرح ختم کی گئی, 26ویں ترمیم کی گئی, ایک وہ ہے, ایک وہ ڈیل ہے. اور ایک وہ بات چیت ہے جو ملک کی خاطر ہے کہ ملک میں امن چاہیے, اس کے لیے عوامی مینڈیٹ تسلیم کیا جائے, قانون کی بالادستی ہو, امیر اور غریب برابر ہو. اگر تو ڈیل کا ذکر آیا نا تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اگر یہ لگا کہ جی خان صاحب کو ڈیل کر کے باہر آ گئے تو ان کی سیاست کو بڑا نقصان پہنچے گا, یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں ڈیل جو ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں آپ کے پروگرام کے توسط سے, ایک بات اور کرتا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب اور ان جیسے اور جو سینئر لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرتے ہیں, وہ میرے خیال میں ایسا کوئی رستہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی نہ لگے کہ ڈیل ہو گئی ہے, لیکن ساتھ یہ بھی ہو کہ جی عمران خان صاحب کی مرضی سے درمیان کا راستہ نکلا ہے کہ وہ باہر بھی آ گئے ہیں, لیکن ان پہ یہ انگلی نہ اٹھے کہ دیکھو یہ تو ڈیل کر کے آ گئے. دیکھیں جہاں تک مجھے پتا ہے نا, میں کیونکہ تمام تر چیزوں میں جیل میں موجود ہوتا ہوں, کور کمیٹی کا بھی حصہ ہوں, لیگل کمیٹی کا بھی حصہ ہوں, اسٹریٹجی گروپ کا بھی حصہ ہوں, مختلف کمیٹیوں کے اندر میں شامل ہوں, میں رائٹس کی کمیٹی کا حصہ ہوں. تو جہاں مختلف باتیں چیتیں ہوتی ہیں یا خان صاحب کے پاس بات چیت ہوتی ہے نا, تو خان صاحب میں نے جو وہاں سے باتوں میں سے جو باتیں سنی یا دیکھیں کسی کو کرتے ہوئے, تو اس میں واضح طور پر خان صاحب کو آفر کی گئی. کیا آفر تھی؟ آفر یہ کی گئی کہ آپ چپ ہو جائیے, آپ خاموش ہو جائیے, بنی گالہ شفٹ ہو جائیے, باہر چلے جائیے. مختلف آفرز تھی نا کہ کسی طرح سے آپ جو آپ کا نیریٹو جو آپ بات کر رہے ہیں ملک کی مسائل کی یا جو چیزیں یا مینڈیٹ والے موقف سے, یہ اس چیز سے پیچھے نہیں, یہ جو سیٹ اپ جیلی بنایا گیا اس کو چلنے دیجیے. لیکن خان صاحب اس کے اوپر اتفاق انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ہماری تو فائٹ ہی یہ ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب ابھی بھی نہیں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری کوششیں کر رہا ہوں اور کوئی نہ کوئی رستہ نکلے. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے, اس وقت جب یہ بات ہوئی تھی اور وہ کہا بھی کیا تھا کہ جی ہمیں تو اس طرح کی آفر آئی ہے, وہ نہیں ہو گئی, لیکن کوششیں تو جاری ہیں. اور میرے خیال میں جماعت کا بھی شاید اس ٹائم ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالو. اب خان صاحب کو باہر کن ٹرمز میں نکالنا ہے وہ ایشو ہے اصل میں, اور اس کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہوگی, جو کہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں. تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, پوری قوم کا, پورے پاکستان کا اس وقت یہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, کیونکہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ ملک کو سنبھالیں گے اور ملک صحیح سمت پر جائے گا. یہ کیا صحیح سمت پر لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے دکھا دیں کہ پاکستان کے اندر کتنے وزیر اعظم اور سارے لے کر یہ آتے رہتے ہیں, تصویریں بنوا لیتے ہیں, کوئی 1 روپے کی انویسٹمنٹ آئی ہو, مہنگائی کے اندر کمی آئی ہو, غریبوں کا کوئی سوچا ہو, مزدور, ڈاکٹر, کسان, ہر مکاتب فکر کے لوگ اس وقت رل گئے ہیں. تو کیا کوئی ایسی پالیسی آپ کو نظر آئی ہے؟ تو ایک وہ سمجھتی ہے عوام جو 8 فروری کو فیصلہ دی کہ عمران خان آئے لیڈ کریں, اس کے لیے اگر کوئی علی امین یا اعظم سواتی یا کوئی اور اپنی حد تک یہ سمجھتا ہے, خواہش رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بات چیت کر کے کوئی معاملہ کوئی ایسا سارٹ آؤٹ کیا جائے تو وہ نکالتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کی اپنی وش ہے نا, اس کی ول ہے, وہ چاہ رہا ہے. آپ کی جماعت میں نہیں صاحب ایک ایسا گروپ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. جو ابھی لوگ امریکہ سے آئے تھے, ظاہر بات ہے اب تو وہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر سپورٹرز ہیں, مجھے نہیں پتا ممبر ہے کہ نہیں سپورٹر ہیں, اور انہوں نے آ کے ادھر اسٹیبلشمنٹ کے سینئر لوگوں سے بات کی ہے. وہ آئے, اس کا مطلب ہے کہ وہ انگیج کرنا چاہ رہے تھے. اب ان کے اوپر بھی پارٹی میں بڑی تنقید ہو رہی ہے, لیکن دا ویری فیکٹ کہ وہ آئے اور وہ ان کی ملاقات ہوئی, اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ پارٹی میں ایک بڑا حصہ ہے جو چاہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی بند کی جائے. لیکن دوسری طرف کچھ اور ایسے لوگ ہیں جن میں
کہا جا رہا ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں یا چند ایک اور لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی چاہیے. تو آپ ان دونوں گروپس میں کس سائڈ پر ہیں؟ نہیں دیکھیں ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے. ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں. مطلب فوج, ہمیشہ خان صاحب نے کہا, ہم ہر ایک کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے, شہداء کی قربانیاں جو ہیں وہ ہم کبھی بھی نہیں بھولے. لیکن دیکھیں اس ادارے کا اگر کوئی ایک فرد جو ہے وہ اس کی غلط پالیسی کی وجہ سے اس ادارے کی بدنامی ہوتی ہے تو آپ مریم نواز کی سٹیٹمنٹ اٹھا دینا کہ ایک اور دو جو شخص ہیں وہ ادارہ نہیں ہوتے, اور پھر وہی جلوس ہوتا ہے جس کے اندر نیچے نعرے لگتے ہیں کہ یہ جو یہ آرگومنٹ جو آپ دے رہے ہیں صاحب, یہ ان کا ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے. نہیں دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ یہ ادارے ہمارے ہیں, اور اگر کسی سے بات ہماری ہوتی ہے تو وہ ملک کی خاطر ہوگی, اور اگر اس کے اندر گو ہیڈ ہے تو وہ کلیئرٹی جو ہے مزید تر معاملات کے حوالے سے کہ کیا کیا کون کون اس کے اندر جو ہے وہ گو ہیڈ, کیونکہ علی مین صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹس دیں, اعظم سواتی صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی, میرے سامنے ایک الگ خان صاحب کا اس طرح کا کوئی بیان نہیں تھا, راجہ صاحب بھی اس میں موجود تھے. تو ڈیفینیٹلی جب لوگ ملیں گے, اور یہ زیادہ تر کل تک کلیئر ہو جائے گا, کل مزید اس میں آ جائے گی. چلیں نعیم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین گفتگو آپ سن رہے تھے, پاک انصاف بڑے ایک نازک موڑ پہ کھڑی ہوئی ہے, فیصلہ کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے نعیم صاحب کی کہ کل اگر جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو شاید عہدے داران ہیں یا اور کوئی لوگ ہیں, اور وہ بھی آ کے اعظم سواتی صاحب کی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بالکل خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے اس میں ایک بڑا ہی میجر چینج آ رہا ہے. اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کل تک, اور چنانچہ کل ہی آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.